مدینہ منورہ اس کو پہلے یثرب بولتے تھے۔ کیا بولتے تھے؟ یثرب۔ اور اس کی آب و ہوا ایسی تھی کہ اگر کوئی تندرست بندہ جاتا تو بیمار ہو کر واپس آتا تھا۔ لیکن جب اسی جگہ کو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی قدم بوسی کا شرف حاصل ہوا تو اب یہ مدینہ منورہ بن گیا ہے۔ کیا بن گیا ہے؟ اب اس کو یثرب نہیں کہا جائے گا، یہ مدینہ منورہ بن گیا ہے۔ اور پہلے تو یہاں بندے جاتے تھے تندرست بیمار ہو کے آتے تھے، اب بیمار جائے گا تو تندرست ہو کر واپس آئے گا۔ یعنی اس کی مٹی جو ہے یہ کوڑ جیسے مرض کے لیے بھی شفا بن گئی۔ تو اس سے پتہ چلا کہ جس شے کو نسبت سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو جائے وہ شے عظمت والی ہو جاتی ہے، برکت والی ہو جاتی ہے۔ ایسا ہی ہے نا جی؟ تو جس کو نسبت سرکار سے ہو جائے وہ شے بڑی شان والی بن جائے، تو جس کو سرکار خود فرمائیں کہ یہ میرا ہے وہ کتنی شان والا۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الشعبان و شہری، شعبان میرا مہینہ ہے، شعبان میرا مہینہ ہے۔ تو جس کو سرکار اپنا مہینہ قرار دے دے وہ مہینہ کتنی برکت والا ہوگا۔ دوسری فضیلت اس کی یہ بھی ہے کہ اس کے ایک طرف رجب شریف کا مہینہ ہے اور دوسری طرف رمضان کا مہینہ ہے، اور رجب شریف حرمت والا مہینہ ہے اور رمضان شریف رحمتوں والا مہینہ ہے۔ تو یہ دونوں مہینوں کے درمیان جو مہینہ یہ بڑی برکت والا ہو گیا۔ اور ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس طرح آسمانی کتابوں میں قرآن مجید کو فضیلت حاصل ہے، اسی طرح رجب شریف کے مہینے کو باقی مہینوں پر فضیلت حاصل ہے۔ اور پھر فرمایا جس طرح مجھے سارے نبیوں میں افضل مقام حاصل ہے، اسی طرح شعبان کو سارے مہینوں میں افضل مقام حاصل ہے۔ اور جس طرح رب تعالیٰ کو ساری مخلوق میں فضیلت حاصل ہے، اسی طرح رمضان شریف کے مہینے کو پورے مہینوں پر فضیلت حاصل ہے۔ شعبان کے مہینے کا ادب و احترام کرنا چاہیے۔ جس شے کو نسبت سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو جائے اس کا ادب و احترام کرنا چاہیے۔ تو شعبان کو تو سرکار نے اپنا مہینہ قرار دیا ہے، اس کا بھی ادب و احترام ہونا چاہیے۔ اب اس کا ادب و احترام کیسے ہو؟ اس کے لیے کوئی اچھے کپڑے پہنے لیے جائیں، وہ کوئی کھڑے ہو کے استقبال کیا جائے؟ نہیں، اس کا ادب و احترام یہ ہے کہ بندہ اس مہینے میں گناہ کرنا چھوڑ دے، نیکیاں کرنا شروع کر دے۔ میں اس کے لیے بڑی ایک آسان سی مثال دیا کرتا ہوں۔ 4 بندے یہاں تاش کھیل رہے ہوں، اوپر سے ابا جی آ جائیں تو اگر فوری طور پر بند کر دے تو ہم کیا کہیں گے؟ ان کے دل میں باپ کا ادب ہے۔ اور اگر ابا جی آ گئے تو ویسے ہی تاش کھیل رہے ہیں، پھر ہم کیا کہیں گے؟ ان کے دل میں باپ کا ادب۔ تو یہ شعبان المعظم کے مہینے کا ادب و احترام اس طرح ہے کہ اگر پہلے کوئی داڑھی منڈاتا تھا اب داڑھی منڈانا چھوڑ دے۔ بھئی اب تو داڑھی نہیں منڈاتا، کہتا ہے یار مجھے شرم آتی ہے، سرکار کا مہینہ آ گیا پھر بھی میں یہ غلط کام کروں۔ پہلے وہ بے نمازی تھا اب نمازی بن جائے، پہلے جھوٹ بولتا تھا، غیبتیں چغلیاں کرتا تھا، فراڈ کرتا تھا، اب یہ سب چھوڑ دے۔ لوگ کہیں بھائی اب کیوں نہیں کرتا؟ وہ کہتا جی مجھے شرم آتی ہے، سرکار کا مہینہ آ گیا میں اس مہینے میں بھی غلط کام کروں۔ اور دوسری آپ کو میں ایک بڑی حکمت کی بات بتلانے لگا ہوں۔ بارش کے آنے سے پہلے بادل آتے ہیں، بارش کے آنے سے پہلے، اور جب بادل آ جائیں تو عقل مند کسان وہ ہے جو اپنے بننے وغیرہ سیٹ کر لیتا ہے،
کھیتی باڑی کر لیتا ہے، بیج وغیرہ ڈال لیتا ہے، تاکہ جب بارش برسے تو اس کا کوئی قطرہ ضائع نہ جائے۔ جیسے بادل آئیں گے وہ اپنی پانی سٹور کرنے کے جو بننے ہیں وہ بھی مضبوط کر لے گا، اور پھر جو اس نے کھیتی باڑی کرنی ہے وہ بھی کر لے گا، تاکہ جب بارش برسے اس کا قطرہ کوئی ضائع نہ جائے۔ بس یہی سمجھ لو، رمضان المبارک مہینہ برسات کا مہینہ آ رہا ہے، رحمت کی برسات کا مہینہ آ رہا ہے۔ تو اس مہینے کے آنے سے پہلے شعبان یہ بادل آ گئے ہیں۔ اب جو عقل مند ہے وہ کیا کرے گا؟ اس مہینے کے شروع ہونے وقت ہی اپنی کیاریوں، اندر کی ایمان کی کیاریوں کو درست کر لے گا، نیکی کے اہتمام کر لے گا، بندوبست کر لے گا، اور رمضان المبارک کے مہینے کے آنے سے پہلے رمضان کی رحمتوں کو اپنے دامن میں سمونے کے لیے پہلے سے بندوبست کر لے گا۔ جو ایسا کرے گا وہ رمضان المبارک سے صحیح معنوں میں فائدہ حاصل کر لے گا۔ ایک میں آپ کو ایک بڑی ایمان افروز بات سنانے لگا ہوں، اللہ کرے میری بات یہ دل پہ چوٹ کر جائے۔ ایک بڑی مشہور حدیث پاک ہے، آپ نے کئی مرتبہ سنی ہوگی، کہ جیسے ہی رمضان المبارک کا چاند دکھائی دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ شیاطین کو بابا زنجیر کر دیتا ہے، شیطانوں کو بند کر دیتا ہے۔ اب جب شیطان بند ہو گیا ہے، کیا برائیاں ختم ہو جاتی ہیں؟ کم تو ہو جاتی ہیں، ختم نہیں ہوتی۔ جی میں جو بات کرنے لگا ہوں نا، اس کی وجہ کیا ہے؟ جب شیطان بند ہو گیا ہے تو برائی بھی ختم ہو جانی چاہیے، لیکن ایسا نہیں ہوتا، شیطان بند بھی ہے اور برائیاں پھر بھی ہو رہی ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ ایک عالم دین نے اس کی بڑی پیاری وجہ بتلائی، بہت پیاری وجہ بتلائی۔ فرمانے لگے یہ جو پنکھا ہمارے سر پر چلتا ہے نا، اس کو ایک بجلی کی پاور ہے جو اس کو چلاتی ہے۔ بجلی کی پاور اس پنکھے کو چلاتی ہے۔ یوں چنکے پنکھا فل سپیڈ پر چل رہا ہے، فل سپیڈ پر چل رہا ہے، تو آپ اس پیچھے سے لائٹ کو بند کر دو، کیا پنکھا فوراً رک جائے گا؟ اب یہ پنکھا گھوم رہا ہے، اب اس کو کون گھما رہا ہے؟ اب یہی کہیں گے کہ یہ جو بجلی نے اس کو دھکا لگایا، یہ وہ دھکا اس کو گھما رہا ہے، بجلی تو نہیں ہے۔ اب یہ دھکا اس کو جو ہے، اس نے اس کے اوپر جو زور لگایا، اب وہ زور کام کر رہا ہے، لہٰذا یہ جو جتنی دیر ختم نہیں ہوگا یہ رکے گا نہیں۔ ایسے ہی ہے نا؟ بس یہی سمجھو، شیطان 11 مہینے جو دھکا لگاتا رہتا ہے، جب یہ شیطان بند ہو جاتا ہے تو اس کا دھکا اس کو گھماتا رہتا ہے بندے کا۔ اب یہ رمضان المبارک سے فائدہ صحیح طریقے سے کیسے حاصل کیا جا سکتا ہے؟ بھائی لائٹ آ رہی ہے، لائٹ کو آپ بند نہیں کر سکتے، یار اس کے اندر ایک ریگولیٹر تو لگا لو نا۔ ریگولیٹر لگا کے تو پنکھے کی سپیڈ کم کرنا شروع کر دو، کم کرتے کرتے بالکل سلو پر آ جائے، پھر کیا ہوگا؟ جیسے ہی بتی جائے گی یہ 2-4 چکر کھا کے نہ تو رک جائے گا۔ تو یار شعبان میں آپ ریگولیٹر لگا کے تو گناہوں کی سپیڈ کم کرنا شروع کر دو، گناہ کی سپیڈ کم کرتے چلے جاؤ یہاں تک کہ بالکل سلو سپیڈ پر لے آؤ۔ پھر کیا ہوگا؟ جیسے ہی رمضان المبارک کا چاند دکھائی دے گا، شیطان بند ہو جائے گا، بندہ 1-2 چکر کھا کے نا تو پھر اپنا لائن پر چڑھ جائے گا، تو رمضان المبارک سے صحیح معنوں میں فائدہ اٹھانے کا قابل ہو جائے گا۔
شعبان المعظم کی میں ایک اور بڑی پیاری سی فضیلت عرض کر دوں، بہت پیاری سی فضیلت ادا کر دوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ انسانوں کی ہدایت کے لیے انبیاء کرام علیہ السلام کو مبعوث فرماتا ہے، اور انبیاء کرام علیہ السلام کو معجزات بھی عطا فرماتا ہے۔ یہ معجزات کیوں دیے جاتے ہیں؟ اس لیے کہ لوگوں کو پتہ چل جائے یہ عام انسان نہیں ہے، یہ اللہ کے نبی ہیں۔ جیسے میں ایک بڑی آسان سی مثال دیتا ہوں، جب حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کو مبعوث فرمایا گیا تو اس وقت جادو کا بڑا زور تھا، جادو بڑا زور تھا۔ تو جب موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو دین کی دعوت دی تو اس نے کہا میرے جادوگروں سے مقابلہ کرو۔ تو پھر جادوگر ایک میدان میں اکٹھے ہوئے، درمیان میں موسیٰ علیہ السلام کھڑے ہوئے ہیں، تو انہوں نے جادو کے زور سے رسیاں اور ڈنڈے زمین پر ڈالے تو وہ سانپ بن کر چلتے ہوئے نظر آئے موسیٰ علیہ السلام کی طرف۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام گھبرا گئے۔ رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا موسیٰ تو گھبرا نہ، تو بھی اپنا عصا زمین پر ڈال دے۔ انہوں نے بھی اپنا عصا زمین پر ڈال دیا تو وہ بھی سانپ بن گیا، اژدہا بن گیا۔ تو جادوگروں نے سمجھا کہ یہ بھی جادوگر ہیں، ہم نے ڈنڈے ڈالے تو وہ بھی سانپ بن گئے، انہوں نے ڈالا تو یہ بھی سانپ بن گئے۔ لیکن وہ ایمان کیوں لے آئے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر؟ آپ کے رب پر ایمان کیوں لے آئے؟ کہ جب آپ کے بنے ہوئے سانپ نے دوسروں کو نگلنا شروع کر دیا، کھانا شروع کر دیا، تو وہ سمجھ گئے کہ یہ جادو نہیں ہے، یہ اللہ کے نبی ہیں۔ کیونکہ جادو کے زور سے جو سانپ بنتا ہے وہ چلتا ہوا نظر تو آتا ہے لیکن کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ ویسے آپ نے کبھی دیکھا ہو وہ پلاسٹک کا ایک سانپ سا ہوتا ہے، اسے زمین میں ڈالو نا پھینکو تو وہ ایسے تھوڑی دیر ہلتا ہے، تو وہ ہلتا ہوا نظر تو آئے گا لیکن کسی کو کاٹ نہیں سکتا۔ تو جادو کے اندر یہ نقص ہے، جادو کے اندر یہ نقص ہے کہ وہ آنکھوں کے اوپر جادو ایسا کر دیتے ہیں کہ رسیاں سانپ نظر آتی ہیں لیکن وہ کسی کو کاٹ نہیں سکتے، نقصان نہیں کر سکتے۔ تو جب موسیٰ علیہ السلام کے سانپ نے وہ نگلنا شروع کر دیا، انہوں نے کہا جی اگر یہ جادوگر ہوتے تو ان کا بھی سانپ کسی کو نگلتا نہ، اس نے تو کھانا شروع کر دیا ہے، یہ جادوگر نہیں ہے، اللہ کے نبی ہیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو رب تعالیٰ نے عصا عطا کیا، اس کو عربی میں ثعبان بھی کہتے ہیں۔ ثعبان نے کیا کیا؟ جادوگروں کے سارے جادو کو فنا کر کے رکھ دیا۔ تو رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام کو میں نے ثعبان عطا کیا ہے اور اپنے محبوب کی امتی کو شعبان عطا کر دوں گا۔ کیا عطا کر دوں گا؟ شعبان کا فائدہ کیا ہوگا؟ فرمایا جس طرح جادوگر نے موسیٰ علیہ السلام کے گرد وہ جادو کے جال بن دیے تھے اور ثعبان نے سارے جادوؤں کو فنا کر کے رکھ دیا تھا، فرمایا شیطان سارا سال میرے محبوب کے غلاموں کو بہکاتا رہے گا، گناہوں پہ لگاتا رہے گا، اور جب شعبان کا مہینہ آئے گا سچے دل سے توبہ کریں گے، میں سارے ان کے گناہوں کے جال ختم کر دوں گا۔ اور اسی مہینے میں ایک رات ایسی بھی ہے جس کو شب برات بولتے ہیں۔ کیا بولتے ہیں؟ اونچی بولو ذرا۔ شب کا مطلب ہوتا ہے رات اور برات کا مطلب ہوتا ہے خلاصی، یعنی یہ ایسی رات آ رہی ہے جس میں بندہ رب کی عبادت کرے، توبہ کرے، اللہ تعالیٰ اس کو گناہوں سے رہائی عطا فرما دیتا ہے۔
اس رات کے بارے میں ایک بڑی آسان سی مثال دے دوں۔ یہ ہمارے باہر ایک سڑک ہے، بازار ہے، ایک فقیر صدا لگاتا جاتا ہے، کوئی ہے سخی جو مجھے کھانا کھلا دے، کوئی ہے سخی جو مجھے کپڑے پہنا دے، کوئی ہے سخی جو میری ضرورت پوری کر دے، میری مدد کر دے۔ اب سخی کی مرضی ہے اس کو دے یا اونچی بولو، دے یا، اور اگر سخی ہی آ کر آواز لگائے ہے کوئی مانگنے والا تو فقیروں کی موج نہیں ہو جائے گی؟ بس یہ سمجھو کہ شب برات کی رات وہ رات ہے جس رات اللہ رب العزت کی طرف سے خود اس کی رحمت کی صدائیں آتی ہے۔ کوئی ہے مانگنے والا، کوئی ہے بیمار، اس کو مجھ سے مانگے میں اس کو شفا عطا کر دوں، کوئی ہے بندہ مقروض، دعا مانگے میں اس کو قرضے کے بوجھ سے، کوئی ہے گناہوں کے دلدل میں پھنسا ہوا، مجھ سے دعا مانگے میں اس کے سارے گناہ معاف کر دوں۔ یہ رات ایسی برکت والی رات آ رہی ہے۔ میں اس رات کے بارے میں چند ایک باتیں عرض کروں گا، وہ بڑی توجہ سے سننے والی ہیں۔ یہ رات ایسی بابرکت رات ہے کہ ایک ہوتی ہے بارش، کنمن، بوندا باندھی، اور ایک ہوتی ہے موسلا دھار بارش۔ جب بارش ہوتی ہے نا، کنمن، بوندا باندھی، تو ادھر والی سڑک تر ہو جاتی ہے، یہ گلی خشک رہ جاتی ہے، ٹھیک ہے نا؟ اور جب موسلا دھار بارش ہوتی ہے ہر طرف پانی 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 نظر آتا ہے۔ یار یہ سمجھو جب موسلا دھار بارش ہو، ہر طرف پانی 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 ہو جائے، ایسے وقت میں بھی اگر کوئی جگہ خشک رہ جائے تو اس کی محرومی کا عالم کیا ہوگا؟ جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت چھما چھم برس رہی ہو، اس کی مغفرت عام ہو، یہاں تک کہ ایک حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ ایک بکری کے جسم پر بال جو ہوتے ہیں یہ گنے جا سکتے ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ بنی کلب ایک ایسا قبیلہ تھا عرب میں جس کے پاس بہت زیادہ بکری ہوتی، یعنی کہ یہ سمجھو 50,000 کے قریب اس کے پاس بکریاں ہوتی تھیں۔ تو حدیث پاک میں آتا ہے کہ بنی کلب کے قبیلے کے پاس جو بکریاں ہیں، ان بکریوں کے جسموں پر جتنے بال ہیں اللہ تعالیٰ ان کی تعداد کے برابر گناہ گاروں کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ اب ایک بکری کے بدن پر جو بال ہیں وہ نہیں گنے جا سکتے، تو 50,000 سے اس کو ضرب دو۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت اتنی اس وقت وسیع ہوتی ہے اور اس کی مغفرت اتنی عام ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ گناہ گاروں کی بخشش فرما دیتا ہے۔ لیکن فرمایا چند ایک ایسے بندے ہیں جو اس رات بھی خشک رہ جائیں گے، اللہ کی رحمت سے وہ سیراب نہیں ہو سکتے۔ آج کے درس میں نے صرف یہ بتلانا ہے کہ وہ کون ایسے بدبخت ہیں جو اس رات بھی نہیں بخشے جائیں گے، تاکہ میں معذرت کے ساتھ بات عرض کروں گا، اگر ہم میں سے کسی کے اندر یہ لسٹ میں نام آتا ہے تو وہ اس رات کے آنے سے پہلے اپنا نام خارج کروا لے، سچی توبہ کر لے اور وہ برائی چھوڑ دے، تاکہ جب وہ شب برات کی رات آئے اس سے وہ صحیح معنوں میں فائدہ حاصل کر سکے۔ اس میں سب سے پہلے نمبر پر آتا ہے جادوگر۔
کیا آتا ہے؟ جادوگر کون سے ہیں؟ یہ کالے پیلے کرنے والے۔ مجھے یقین جانو بڑا دکھ ہوتا ہے، کھانے کے لیے پیسے نہیں ہیں، جادوگروں کو دینے کے لیے پیسے موجود ہیں۔ کوئی ہندوؤں کے پاس جا رہا ہے، کوئی سکھوں کے پاس جا رہا ہے، سمجھنے چالیے مسلمانوں کو ہو کیا گیا ہے۔ اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ یہ کالے پیلے کرنے والا بھی کافر ہے اور کروانے والا بھی کافر۔ اب ایمان بھی برباد کر رہا ہے، پیسہ بھی ضائع کر رہا ہے، اور لوگوں کا بھلا کرنے کے لیے کر رہا ہے۔ ادھر رشتہ ٹوٹ جاوے، ادھر کاروبار بند ہو جائے، ادھر یہ ہو جائے، یعنی کر کے برائی اپنا ایمان بھی ضائع کر رہا ہے، دولت بھی ضائع کر رہا ہے، اور مخلوق خدا کا برا کر رہا ہے، برا چاہ رہا ہے۔ یار ویسے مجھے حیران ہے، میں اس بات پہ حیران ہوں کہ مخلوق خدا کا برا کر کے تجھے اچھائی کیسے مل جائے گی؟ حدیث قدسی ہے، رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یہ ساری مخلوق میرا کنبہ ہے، اور مجھے وہ بندہ بڑا اچھا لگتا ہے جو میرے کنبے کی بھلائی چاہنے والا ہے۔ اور مخلوق خدا کی تو بھلائی چاہ، تو لوگوں کا بھلا کر، تیرا بھلا رب تعالیٰ خود کرتا چلا جائے گا۔ تو لوگوں کا برا کر کے اور یہ چاہتا ہے میرا اچھا ہو جائے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اگر تو کوئی یہ کالے پیلے جادو کرنے والا ہے تو وہ سچی توبہ کر لے، تاکہ اس راز سے وہ صحیح طریقے سے فائدہ حاصل کر سکے۔ دوسرا کون سا بندہ ہے؟ شراب کا عادی، شرابی۔ اور میں اس بات پہ ایک دکھ والی بات کہوں گا کہ آج یہ نشہ عام ہوتا چلا جا رہا ہے۔ ہر وہ چیز جو انسان کی عقل کو زائل کر دے وہ شراب کے زمرے میں آتی ہے۔ یہ پاؤڈر پینا، یہ شیشہ پینا، یہ میرا مطلب ہے جتنی بھی چیزیں یہ سب اسی میں آتی ہیں۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ قیامت کے روز جب جہنمیوں کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا اور وہ دوزخ کے عذاب میں مبتلا ہوں گے اور چلا رہے ہوں گے، کرا رہے ہوں گے، اتنے میں ایک بندے کو اور جہنم میں ڈالا جائے گا، اور اس کے منہ سے اس قدر بدبو آ رہی ہوگی کہ جو دوزخی ہیں ان کو اپنا پرانا عذاب بھول جائے گا۔ وہ چلا اٹھیں گے کہ یا اللہ یہ کون ایسا بدبخت آ گیا ہے جس کی بدبو نے ہمارے دماغ کو میں ختم کر رہا ہے، دماغ ہمارے پھٹ رہے ہیں، ہمارا پچھلا عذاب ہمیں بھول گیا۔ یہ کون ایسا بدبخت آ گیا ہے جس نے ہمارے پچھلے عذابوں کو بھلا دیا ہے؟ بتلایا جائے گا یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ امتی ہے جو شراب پیتا تھا۔ اور مجھے یقین جانو اتنا دکھ ہوتا ہے، آج شادی بیاہ کی محافل میں شراب، کئی ایسے بدبخت جو اپنی محفلوں کو سجانے کے لیے شراب کے جام چلاتے ہیں، ناچ گانا کرواتے ہیں، اور پھر ہمارے اندر بھی ایسی بدبختی کہ ہم وہ برائی کر کے اس کو چھپاتے نہیں، فخریہ طور پر بیان کرتے ہیں کہ جناب ہم رات شادی پہ گئے، ہم نے شراب پی، ساری رات مجرا دیکھا۔ یعنی غیرت سے وہ ڈوب نہیں مر رہا، فخریہ طور پہ اعلان کر رہا ہے۔ یاد رکھو اسلام تو کہتا ہے برائی کے قریب ہی نہ جاؤ، اور اگر برائی بندے سے ہو جائے اس کے اندر احساس ندامت پیدا ہو، یہ اللہ تعالیٰ کا کرم سمجھے کہ ندامت پیدا ہوگی، توبہ کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کے گناہ معاف کر دے گا۔ ایک حدیث پاک میں جس بندے سے گناہ سرزد ہو جائے اور اس کے اندر احساس ندامت پیدا ہو،
وہ احساس ندامت بندے کے ساتھ چمٹ جاتا ہے، اتنی دیر تک اس سے جدا نہیں ہوتا جتنی دیر اس کو جنت میں داخل نہیں کروا دیتا۔ اور دوسرا درجہ ہے کہ گناہ کرتا ہے، گناہ کو برا نہیں سمجھتا۔ میں کہتا ہوں یار تم جھوٹ کیوں بولتے ہو؟ جی سچ بولیں گے تو وہ بھوکے ہی مریں گے۔ بھائی تم شراب کیوں پیتے ہو؟ اور جی ساری دنیا شراب پیتی ہے۔ اور تو سودی کاروبار کیوں کر رہا ہے؟ او سارا دنیا سودتے چلتی پئی ہے۔ یعنی وہ یہ گناہوں کو گناہ سمجھ ہی نہیں رہا۔ جب گناہوں کو گناہ نہیں سمجھے گا توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا، اس لیے کہ توبہ تو وہ کرے گا جو سمجھا مجھ سے غلطی ہے، جو کہتا میں نے گناہ کیا ہی نہیں، توبہ کیسے کرے گا؟ اور تیسری جو بدترین سٹیج ہے، the worst stage، وہ یہ ہے کہ گناہ کر کے فخر محسوس کرنا۔ جو گناہ کر کے فخر محسوس کرتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے غضب کو دعوت دے رہا ہے۔ اے اللہ تعالیٰ سے ڈر جاؤ، اس کی گرفت اتنی سخت ہے، جب وہ آ جائے تو نہ فوج بچا سکتی ہے، نہ اس کا مال بچا سکتا ہے، اور نہ ہی اس کے دوست احباب اس کو بچا سکتے ہیں، نہ ڈاکٹر حکیم طبیب بھی نہیں بچا سکتے۔ جب اس کی گرفت آ جائے تو سارے ذرائع ختم ہو جاتے ہیں۔ ایک تو فرمایا جادوگر، دوسرا شراب کا عادی، اور تیسرا ذرا دل تھام کے سننے والی بات ہے، اس میں ہمارے اکثر بندے شامل ہیں، ماں باپ کو ایذا پہنچانے والے، ماں باپ کے نافرمان، ماں باپ کو ستانے والے۔ قیامت کے روز بلکہ شب برات کی رات جب اللہ تعالیٰ کی رحمت عام ہوگی، یہ بندہ بھی اللہ کی رحمت سے محروم رہے گا۔ میری آپ سے گزارش ہے، اگر کسی کے والدین زندہ ہیں اور اللہ نہ کرے وہ ناراض ہیں تو ان سے صلح کر لو۔ کیا کر لو؟ ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ اچھا ہم میں سے نا اکثر بندے کہتے ہیں او جی میں ابے نال صلح کی کراں، او زیادتی بڑی کردا ہے، او ظلم بڑا کردا وے۔ آؤ اس کا بھی جواب ہم سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے حاصل کر لیتے ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کیا کرو۔ کیا کیا کرو؟ ایک صحابی کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر ماں باپ اولاد پر ظلم کریں پھر اولاد کو کیا کرنا چاہیے؟ ہمارے ہاں ظلم یہ بھی سمجھا جاتا ہے ایک کو پتہ نو سب کچھ دئی جا رہے ہیں سانو پوچھ دے ہی نہیں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ اگر ماں باپ ہی اولاد کے ساتھ ظلم کریں، زیادتی کریں، پھر اولاد کو کیا کرنا چاہیے؟ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب سنو۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تیرے ماں باپ ظلم کریں، ظلم کریں، ظلم کریں، پھر بھی تیرے ماں باپ ہے، تجھے ان کے ساتھ اچھا سلوک ہی کرنا۔ تجھے اجازت نہیں کہ ماں باپ کا گرن بان پکڑ، تو ماں باپ کو دھکے دے، ماں باپ کو گالیاں دے۔ تجھے تو اتنی بھی اجازت نہیں ان کے سامنے اف بھی کر دے۔ قرآن کہتا ہے فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما وقل لہما قولا کریما، اور تجھے تو ان کے سامنے اف کرنے کی اجازت نہیں، نہ ان کو جھڑکو بلکہ ان کے لیے دست شفقت دراز کر دو۔ آج ماں باپ کو دھکے دیے جا رہے ہیں۔ یقین جانو اس قدر دکھ ہوتا ہے، ایک باپ ہے 10 اس کے بچے ہیں، 10 کی پرورش کر رہا ہے اور 10 مل کر ایک باپ کی پرورش نہیں کر رہے۔ ماں باپ بوجھ بنے ہوئے ہیں۔ اگر ماں باپ نے کسی کے گھر ڈیرا لگا لیا چیخیں نکل جاتی ہیں، او ابا میرے گھر ہوندا سارے بندے میرے والی آ رہے ہیں، میں بچیاں نو پالا انہاں نو پالا۔
اور اگر کسی نے کہہ دیا یار ابا تیرے گھر ہوندا وے ذرا کپڑے چنگے پوا دیا کر، تو لے جا پھر، یہ آج ہمارا حال بنا ہوا ہے۔ جبکہ سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس جیسا بدبخت بندہ ہی کوئی نہیں جس کی زندگی میں اس کے والدین بڑھاپے کو پہنچ جائیں اور ان کی خدمت کر کے وہ جنت حاصل نہ کرے، اس کے لیے اس جیسا بدبخت بندہ ہی کو نہیں، یعنی جس کی زندگی میں اس کے ماں باپ بڑھاپے کو پہنچ جائے، اولاد کے لیے گولڈن چانس ہے، ان کی خدمت کرے سیدھا جنت میں جائے۔ اس لیے میری آپ سب سے گزارش ہے، اگر کسی کے ماں باپ ناراض ہیں تو ان سے صلح کر لو، اور صلح بھی پتہ کیسے کرنی ہے، ان کے جا کے قدم پکڑ کے رونا شروع کر دو۔ بحث مباحثہ نہیں، ابا تو انج کیوں کہتا ہے، نہیں بس چھوڑو جی، میں نے چھوڑنا ہی نہیں، آپ مجھے معاف نہیں کرو گے۔ اور اس کے علاوہ قطع رحمی کرنے والا، قطع رحمی یعنی خونی رشتوں کو توڑنے والا، کئی بندے جن کے ماں باپ ناراض ہیں، بہن بھائیوں سے نہیں بولتا، خاندان میں گروپ بنا، تو ادھر گیا ساڑھے کو گیا، اور خدا کے بندو ہم مسلمان ہیں، اسلام تو ہمیں امن کا پیغام دے رہا ہے، سلامتی کا، اور تو گروپ بنا کے بیٹھا ہوا ہے۔ اسی طرح دیوس، جس کے جو بچیاں جوان ہیں اور ان کی کمائی کھا رہا ہے، ان کی بچیاں غلط کام کرتی ہیں اور اس کے دل میں احساس تک نہیں ہوتا، ایسے بندے کو بھی شب برات کی رات اللہ کی رحمت سے حصہ نہیں ملے گا۔